کبھی غوث خواجہ کناروں سے الجھے کناروں سے الجھے کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے سوچ رہے ہیں سبحان اللہ کا سب سوچ رہے ہیں بھائی کے ابھی تو میرا گلا گرم نہیں ہوا 2 گھنٹے میں جا کے گلا گرم ہوتا ہے اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ بات کر رہا ہوں اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ کبھی غوث خواجہ کناروں سے الجھے کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے اور یہ کھا کر گھڑی ختم ہو جائے گی آدھا گھنٹہ پورا ہو جائے گا مل کے کہیں سبحان اللہ بولو میرا دل چمکا دے میرا دل چمکا دے تو زندہ ہے پیچھے آنے والوں کو بآسانی جگہ مل سکے اور ٹھنڈ کا بھی موسم ہے مل کے بیٹھیں گے تو پھر مزہ آئے گا مل کے کہیں سبحان اللہ جو آگے آ گئے وہ میرا مل کے کہیں میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا 2 شعر پیش کروں گا اور ہمارے دیگر علماء کرام بھی آج اس محفل میں پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ خطاب کا سلسلہ شروع ہوگا آخری پیران پیر بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ سبحانی قطب ربانی شمال رمضانی کی بارگاہ میں آخری منظر کا نذرانہ پیش کر کے انشاءاللہ ہمارے حضرت کے حوالے کروں گا مل کے پڑھے سرکار
کہ ہم لوگ یہاں پر آج ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس مبارک کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے اور اسی سلسلے میں محفل کا آغاز ہو چکا ہے. ہم نے نعت خوانی سنی. اب نعت خوانی کے بعد ہمارے تحریک لبیک پاکستان ضلع حیدرآباد کے علماء بورڈ کے ذمہ دار جناب قاری نذیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مختصر سے اپنے الفاظ سے ہمیں نوازیں. جناب قاری نذیر احمد صاحب. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. آج کی یہ عظیم الشان محفل جو میں اور آپ تمام ہی حضرات حاضر ہیں، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ محفل اس اللہ کے بندے کی ہے کہ جس نے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کا پہرا دیا. نہ صرف پہرا دیا بلکہ محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر اور آپ کی شریعت مطہرہ پر جس گستاخ بے ادب نے حملہ کیا آپ نے اس کا سر قلم کر دیا اور بتا دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام اور کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، کوئی اس ملک کے اندر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ نہیں کر سکتا. اور جب تک اس طرح کے لوگ جس طرح ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ آپ نے عشق مصطفیٰ کی بات تو سبھی ہی کرتے ہیں لیکن قربان جائے ممتاز قادری نے صرف زبان سے نہیں کہا کہ میں عاشق رسول ہوں، آپ نے نعت پڑھ کر نہیں بتایا کہ میں عاشق رسول ہوں، بلکہ آپ نے جہاں عشق کی بات تھی، جہاں عشق کی قربانی دینی پڑتی ہے، ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی قربانی دے کر بتا دیا کہ سچا عاشق وہی ہوتا ہے کہ جب محبوب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی حملہ کرے تو وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، اپنے بچوں کی پرواہ نہ کرے، اپنے تخت و عزت کی پرواہ نہ کرے، بلکہ ہر چیز کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کرے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد.
ایک ایسی شے ہے، ایسی چیز ہے کہ جو مسلمان کوئی بھی ہو، ہر مسلمان جو بھی کلمہ گو ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محبت کی بات آتی ہے تو اس محبت کے لیے وہ کسی طرف نہیں دیکھتا، بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا تعلق مدینے والے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس کو کسی کے اشاروں کی ضرورت نہیں پڑتی، بس وہ جب مدینے والی سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بھی ناموس پر حملہ ہوتا ہے تو وہ کسی اشارے کا منتظر نہیں ہوتا۔ یہ کس نے سکھایا؟ ممتاز قادری نے بتایا، کہا پیروں کو میں بھی مانتا ہوں، میرے بھی پیر و مرشد ہیں، لیکن عشق اور محبت وہ مرشد کی طرف نہیں دیکھتی، عشق اور محبت بتاتی ہے کہ جس مقام پر بھی کوئی گستاخ رسول ہو تو تمہیں کسی اشارے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ تمہیں دیکھنا ہے کہ تمہارا تعلق مدینے والے سے اپنے نبی کی شان میں کوئی بھی آدمی گستاخی نہیں سن سکتے۔ اس لیے ممتاز قادری کسی مولوی کے فتوے کا منتظر نہیں رہا، کسی طرف نہیں دیکھا، بس پہلے پوچھا کہ یہ عمل جو اس شخص نے کیا ہے یہ دین کو نقصان پہنچانے والا ہے، یہ صحیح ہے؟ جب کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے، یہ دین کا مذاق ہے، یہ شریعت مطہرہ کا مذاق اڑایا گیا ہے، اس وقت ممتاز قادری نے اپنی نوکری کو نہ دیکھا، اپنے بچوں کو نہ دیکھا، کسی شے کو نہ دیکھا، عشق مصطفیٰ کے لیے فوراً وہ گن اس کی حفاظت کے لیے تھی، جب اس کی حفاظت کرنے والا تھا، لیکن جب وہ گستاخ بن گیا، جب وہ میرے نبی کا بے ادب بن گیا تو آپ کو گن اس کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ گستاخوں پر چلانے کے لیے مقرر کر دی۔ ممتاز قادری نے اسی گن سے اس شخص کی گردن کو قلم کر کے اس کو واسطے جہنم کر کے بتا دیا کہ اے عاشقو، رسول اللہ کے غلاموں، اے سنیو، اے بریلویو، تم سب ایک ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جب کوئی حملہ کرے تو سب ایک نظر آنے چاہیے، تمہارے میں اختلاف اور انتشار نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اندر کسی قسم کی بغاوت نہیں ہونی چاہیے، چاہے کوئی اطاری ہو، چاہے کوئی نقشبندی ہو، چاہے کوئی جلالی ہو، کوئی کسی قسم کا بھی ہو، کسی بھی پیر کو ماننے والا ہو، ہر پیر ہم سنیوں کا سر کا تاج ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ عشق رکھنا ہے، عشق تو ممتاز قادری جیسے عشق رکھو کہ جب بھی رسول اللہ کی ناموس پر بات آئے تو کوئی خاموشی اختیار نہ کرے، بلکہ ہر آواز اپنی جہاں تک آوازوں کو بلند کرو تو آوازوں کو بلند کر سکتے ہو تو آوازوں کے ذریعے سے ناموس رسالت کی حفاظت کرو، اگر جان دے سکتے ہو تو جان دے کر حفاظت کرو۔ ہر طریقے سے ہم سب بریلوی سنی مسلمانوں کا کام ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا پیرا کریں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ لائٹیں لگوا دیں گے، گلیاں صاف کرا دیں گے، گٹر صاف کرا دیں گے، یہ تو 70 سال 72 سال ہو گئے، آپ نے دیکھا نہ کبھی گٹر صاف ہوئے، نہ کبھی روڑیں سے ہوئی، نہ کبھی نالیاں بنی۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہم اس مقصد کے لیے کوشش نہیں کر رہے، ہمارا ایک بڑا مقصد ہے، کوئی دنیا کی عزت و شہرت کے لیے کام کرتا ہے، لیکن تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ ہم عملی طور پر ایک کام کر رہے ہیں کہ تاکہ اس ملک کے اندر جو ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دیا گیا ہے، اور اس ملک میں جس نام پر یہ ملک ملا ہے، اس ملک میں اس نام کا کام نہیں ہو رہا، کام کسی اور کا ہو رہا، کام یہاں یہودی لابی کا ہو رہا، عیسائی لابی کا ہو رہا ہے، یہودیوں کا ہو رہا ہے، عیسائیوں کا ہو رہا ہے، یہاں 2 نمبر لوگوں کا کام ہو رہا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ ملک آیا تھا وجود کے اندر، انڈیا سے مسلم اور جو ہندو، یہ جو دو اللہ کے نظریے کا اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پیش کیے تھے، آپ نے کس لیے پیش کیے؟ اس لیے کہ اللہ کی ریاست بنانی تھی، وہ ریاست کہ جس میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو،
تو تحریک لبیک یا رسول اللہ دل اور جان سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے۔ کیا آپ یہ کوشش پسند کرتے ہیں؟ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کی اس کوشش کے ساتھ ہیں؟ آپ ساتھ دیں گے؟ دین کا کام کرتے ہیں، ہم سب ہی ماشاءاللہ عشق رسول ہیں، سبھی دین کا کام کرتے ہیں، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ جہاں ہم ہر دین کا کام کرتے ہیں لیکن اصل اس وقت ہمارا کام ہوگا جو ہم سمجھیں کہ ہم نے دین کا کام کیا ہے کہ جب اس ملک میں پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ کا نظام ہوگا، اور اس نظام کے لیے صحابہ کرام نے اپنے معصوم بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ چاہتے تو صحابہ بھی کہتے بس تبلیغ کافی ہے، لوگوں کو نماز پڑھائے، بس یہ صحیح ہے، اتنا کافی ہے، لیکن نہیں، جہاں نظام مصطفیٰ کے لیے صحابہ کو بچوں کی قربانیاں دینی پڑی تو صحابہ نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، صحابہ کو اپنی گردنیں دینی پڑی تو اس نظام کے لیے اپنی گردنیں دے کر اس نظام کو بچایا اور اس نظام کو نافذ کیا۔ تو حضرت محترم یہی ہے کہ اصل کام یہ ہوگا کہ جب اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے گا، جہاں انصاف ہی انصاف ہوگا، کسی دنیا کے کسی قانون میں کوئی انصاف نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری عدالتوں کے اندر انصاف ہے، ہمارے حکمران کے تختوں پر انصاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر انصاف ہوتا تو یہاں ہر پاکستانی کو مکمل عدالتوں سے بھی انصاف مل رہا ہوتا، حکمران کے تختوں سے بھی انصاف مل رہا ہوتا، لیکن انصاف نہیں ہے۔ اگر انصاف کسی نظام میں ہے تو کوئی اور نظام نہیں ہے، وہ صرف میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، بس اس کے اندر انصاف ہی انصاف ہے۔ رسول اللہ کے نظام کو لے کر آ جاؤ، اللہ اس کے رسول کے قانون کو لاگو کر دو، خدا کی قسم کوئی بھوکا نہیں مرے گا، کوئی پیاسا نہیں رہے گا، کوئی غریب نہیں رہے گا، سب کو برابر کی جزا اور سزا ملے گی۔ بڑے سے بڑا ہوگا وہ بھی شریعت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا ہوگا اس کو بھی کھڑا کیا جائے گا۔ اسلام یہی تو ہے کہ اسلام سب کو برابر کے حق ادا کرتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ جس میں انصاف ہی انصاف ملتا ہے، جس میں اچھائی ہی اچھائی ہے، جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس ملک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس پر نظر ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہم نے حاصل کیا ہے، کیوں نہ ہم کوشش کریں، جہاں اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنے گھر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے کوشش کرتے ہیں، کیوں نہ ہم سب کے مل کے کوشش کریں گے اس ملک میں نظام مصطفیٰ ہے۔ آپ کوشش کریں گے سب انشاءاللہ، بھرپور طریقے سے کریں گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ کیونکہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے اور یقیناً میں نے اپنا میسیج جو آپ کے سامنے دینا تھا وہ دے چکا ہوں۔ بس یہی ہے کہ آپ اس کے لیے کام کریں، بھرپور طریقے سے کریں تاکہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ جائے۔